Welcome to this lecture on Pakistan Studies. Our topic is the schemes for independence. It means that today we will be discussing some political struggle for the independence which was carried out during the British rule in India, especially by the Muslim League and the pro-Muslim League political leadership. We all know that British came over here in 17th and 18th century. British East India Company was established in 1600 year, and later on within few years they reached India and they established their factories at various port cities. And since then they started their journey, and in 1757 we see that in the War of Plassey they were able to subjugate Bengal, and finally by 1857 they fully captured India, fully and officially and formally. Otherwise, India was in their control, but apparently the Mughal ruler Bahadur Shah Zafar was also ruling the country, though he was not an actual ruler. اس کو ڈیفیکٹو بولتے ہیں. ڈیفیکٹو رولر جو تھے وہ انگریز تھے اور ظاہری کہانی کے لیے اس کو رولر بنایا گیا تھا. A conference was held in Europe and which divided the sphere of influence over Asia and Africa, and since then this period is called the age of imperialism. Empires جو ہیں وہ establish ہو چکے تھے, فرینچ امپائر اینڈ برٹش امپائر, اور جرمن ایک طاقت کے طور پر ابھر رہے تھے. Germany was called at that time Prussia, but in 1871 German Empire was also established, اور اب جرمنی جو ہے وہ یورپ اور ایشیا میں اپنے لیے کالونیاں مانگ رہا ہے. بٹ افریقہ اور ایشیا میں جو میجر کالونیز تھی they were in the control of other European powers, تو ان کے لیے روم بہت زیادہ نہیں تھا. بہرحال ان کو افریقہ میں 2 کالونیز ملی, لیکن جرمن جو تھے they were not satisfied over this distribution of colonies. تو ایک طرف جرمنی کالونیوں کی تلاش میں ہے, دوسری طرف برطانیہ کالونیوں پر اپنے رول اسٹیبلش کر رہا ہے, اور انڈیا میں ان کا جو رول ہے یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ 1905 تک ان کا رول مضبوط سے مضبوط ہو رہا ہے اور پھیلتا جا رہا ہے. سنس 1905 ہم یہ دیکھتے ہیں کہ برٹش رول ان انڈیا یہ کچھ ایسے پلاننگ پہ آ جاتا ہے کہ they were incorporating local people in the affairs of India, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ہندوستانیوں کا حکومت میں اختیار بڑھ رہا ہے اور برطانیہ کا آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے, اور اس کا فائنل سٹیج 1947 میں آیا. یہ 1905 کیوں امپورٹنٹ ایئر ہے؟ بہت سے حوالوں سے ہے. ایک تو یہ ہے کہ لارڈ کرزن کی حکومت یہاں پر میں ختم ہوئی. He was a brilliant viceroy in British perspective. اور دوسری بات یہ ہے کہ 1905 میں روس اور جاپان کے درمیان جنگ ہوئی ہے. رشین امپائر نے جنگ لڑی جاپان سے, اور یہ ایک مختصر سی جنگ تھی. روس آپ جانتے ہیں بہت بڑا ملک ہے, اور اس کی باؤنڈری وہ مشرق بعید میں جاپان سے بھی لگتی ہے. تو ان دونوں کے درمیان ایک جنگ ہوئی 1904 اور 5 میں, جس میں جاپان نے روس کو ان سینس شکست دی, مطلب ہے کہ روس کی بحریہ کو نقصان پہنچایا. تو یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہماری ہسٹری میں اس لیے بھی ہے کہ اس سے پہلی مرتبہ ایشینز کو یہ احساس ہوا کہ وی آر ایز مچ سپیریئر ایز یورپینز آر, کیونکہ جاپان آفٹر آل ایک ایشین کنٹری تھا, اور جب اس نے یورپین کنٹری رشیا کو شکست دی, رشیا واز ناٹ دیٹ مچ مائٹی پاور ایٹ دیٹ ٹائم. بہرحال ایک بہت بڑا ملک تھا, اور اس کی اپنی کالونیز تھی سینٹرل ایشیا اور کاکیشیا اور یورپ کے بعض علاقوں تک. تو جب اس کو شکست ہوئی تو اس سے مقامی جو ایشین لوگ ہیں ان کو یہ احساس ہوا کہ they can defeat a European power as well. تو 1906 میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ بھی قائم ہو جاتی ہے. تو یہ چند اس طرح بڑے بڑے 3-4 پوائنٹس ہیں جس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ 1905 تک برٹش امپائر ان انڈیا واز strengthening, اینڈ 1905 سے آنورڈ برٹش رول اوور انڈیا یہ انہوں نے ایسا فارمولے کچھ اپنائے کہ وہ شیئرڈ رولز کی طرف چلے گئے. دوسری طرف یورپ میں بھی کالونیوں کے خلاف یورپین پاورز میں خاصمت جاری تھی, اور فرسٹ ورلڈ وار شروع ہوئی. فرسٹ ورلڈ وار آغاز کے تو کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ بوسنیا کے ایک شہری نے
آرچ ڈیوک کو مار دیا، اور دوسرے اس کے جو اتحادی ممالک تھے انہوں نے اس سے حملہ کیا، اور اس سے ایک جنگ کی فضا بن گئی، اور بہت جلد روس اور برطانیہ وغیرہ اس جنگ میں شریک ہو گئے۔ یہ تو ظاہری ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ ایک شہزادے کو جان سے مار دیا گیا۔ اصل وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ یورپین پاورز جو تھے وہ اپنی کالونیز کی دوڑ میں لگے تھے کہ کالونیز کو ایکسٹینڈ کریں یا اس پہ اپنی حکومت مضبوط بنائیں، اور انڈیا ہم جانتے ہیں کہ دس واز ون آف بگ اینڈ رچ کالونی، اور برطانیہ تب تک سپر پاور تھا جب تک کہ اس کے ہاتھ میں انڈیا تھا۔ یوں ہی اس کے ہاتھ سے انڈیا گیا ہے تو اس کی جو سپر پاور کا جو سٹیٹس ہے وہ بھی زوال کی طرف چلا گیا ہے۔ تو 1914 میں جو فرسٹ ورلڈ وار شروع ہوئی تو لوگوں کا یہ خیال ہے، کچھ اسکالرس کا، کہ اس کا آغاز کی وجہ جو ہے وہ ان یورپینس کی کالونیز کے لیے جو ہے اسٹرگل تھی۔ ولادیمیر ایلیچ لینن جو سوویت یونین کے انقلاب لانے والے لیڈر تھے، اور رشین امپائر میں 1917 میں، اور وہاں پھر سوویت رشیا بنا، اور 1922 میں اس سے پھر سوویت یونین بھی بنا۔ تو ولادیمیر ایلیچ لینن نے 1916 میں ایک بک لکھی، اور اس نے عنوان رکھا امپیریلزم دا ہائیسٹ اسٹیج آف کیپٹلزم۔ اس کا اپنا پرسپیکٹو ہے کہ کیپٹلزم اتنا بڑھ چکا ہے کہ یہ امپیریلزم کی حد تک پہنچ گیا ہے۔ اس سے پہلے 1902 میں ایک کتاب لکھی گئی امپیریلزم اے اسٹڈی، اور اس سے یہ امپیریلزم کی باتیں جو ہیں یورپ کے پرسپیکٹو میں مشہور ہوئی۔ بہرحال انڈیا میں 1905 سے آنورڈ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ آزادی کی باتیں شروع ہوتی ہیں۔ گاندھی جی بھی ان دنوں میں ملک سے باہر ہیں، ساؤتھ افریقہ میں ہیں، وہ بھی آتے ہیں 1914 میں ملک واپس آتے ہیں، سیاست میں حصہ لیتے ہیں۔ وہاں اس نے کچھ مہم چلائے تھے ساؤتھ افریقہ میں، تو گاندھی کے انڈیا پہنچنے سے پہلے یہاں پہنچ چکی تھی۔ جناح بھی اس دور میں پالیٹکس میں ایکٹیو ہو چکے ہیں، اور وہ بھی سیاست میں ایک بڑا کردار ادا کرنے کے لیے میدان میں اتر رہے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا ایج ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستانی لوگ جو ہیں وہ انگریز سے اقتدار میں اپنے لیے رائٹس مانگ رہے ہیں کہ انڈینز مسٹ ہیو سم سے ان دا افیئرز آف دا انڈیا ایز ویل۔ دوسری طرف انگریز بھی ہوشیار لوگ تھے، اور انہوں نے آہستہ آہستہ انڈینز کو اقتدار میں شریک کیا۔ اگر وہ انگریز اس طرح نہ کرتے تو پھر ایک سخت انقلاب کا خطرہ ہو سکتا تھا، اور جس سے انگریزوں کو آل ٹوگیدر بہت زیادہ نقصان کا امکان تھا۔ اگر یورپ میں بھی دیکھیں تو انگریز بادشاہوں نے وقتاً فوقتاً لوگوں کو کچھ رائٹس دیے ہیں۔ برٹش پارلیمنٹ کو پہلے انگلش پارلیمنٹ کہتے تھے، انگلش پارلیمنٹ کو انہوں نے کچھ اختیارات دیے، اور حکمرانی جو ہے وہ بادشاہ سے گریجولی عوامی نمائندوں تک گئی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں دوسرے ممالک لائک فرانس میں، وہاں انقلاب کے ذریعے یہ باتیں عوام نے حاصل کی ہیں۔ تو انگریز گریجولی اقتدار کو ٹرانسفر کر رہے ہیں انڈیا میں بھی، جس طرح وہ انگلینڈ میں اور برطانیہ میں وہ کر چکے تھے۔ اس دوران کچھ انڈینز جرمنی چلے جاتے ہیں، ریولوشنریز، اور وہ انڈیا کو تھرو ریولوشن آزاد کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تعداد میں کم ہے، لیکن بہرحال ان کا ہسٹری پہ بڑا امپیکٹ ہے۔ پھر اس کے بعد خلافت موومنٹ وغیرہ، لیکن اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جناح ریمینڈ دا ممبر آف آل انڈیا نیشنل کانگریس ایز ویل ایز دا ممبر آف مسلم لیگ ٹل 1920۔ تو یہ ایک ایسا دور ہے کہ مسلم ہندو یونٹی یعنی کہ انڈین نیشنلزم کا بڑا چرچا ہے۔ اپنے علامہ اقبال نے بھی نظم لکھی، سارے جہاں میں اچھا ہندوستان ہمارا، یہ انڈین نیشنلزم کا دور ہے۔ لیکن بہرحال آگے جا کے اس انڈین نیشنلزم پہ جو تھیوری ہے اس پہ چینجز آ جاتے ہیں، اور ٹو نیشن تھیوری کی جو پکڑ ہے مسلمانوں کے ذہن میں یہ آ جاتی ہے۔ یہ نیشن سٹیٹ یہ یورپ کی باتیں ہیں۔ یورپ میں نیشن سٹیٹ کا ظہور ہوا ان 17 سینچری، وہاں بہت سی جنگیں ہوئی مختلف امپائرز کے درمیان، اور مختلف جو ان کے مذہبی فرقے ہیں ان کے درمیان۔ تو جب یہ جنگ 1648 میں ختم ہوئی تو انہوں نے ایک ٹریٹی کی، اور اس ٹریٹی میں یہ کہا گیا کہ جو نیشن جہاں رہتی ہے وہاں ان کا سٹیٹ بھی ہوگا۔
تو اس سے نیشن اسٹیٹ کا آہستہ آہستہ آغاز ہوا اور یورپ کے اندر امپائرز جو تھے کا ڈکلائن شروع ہوا. تو جب اپنے انڈینز چلے گئے برطانیہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے مقامی لوگ, تو وہ وہاں کے آئیڈیاز انہوں نے پڑھے, سنے اور ڈسکس کیے, تو وہ متاثر ہوئے, اور جب وہ یہاں آئے تو بہت سے آئیڈیاز کے ساتھ وہ اپنے ساتھ آئیڈیاز آف نیشنلزم بھی لائے. لیکن پرابلم یہ تھا کہ یورپ کی طرح یہاں انڈیا میں کوئی ایک نیشن آباد نہیں تھا. مختلف نیشنز تھے جن کی زبانیں مختلف تھی. یورپ میں نیشن کی ڈیفینیشن میں زبان کو بہت زیادہ جو ہے فوقیت حاصل تھی. تو یہاں جب یہ لوگ آ گئے تو یہاں تو زبانیں مختلف تھیں. پھر یورپینز نے نیشن کی ڈیفینیشن میں مذہب کو سائڈ لائن کر دیا تھا. یہاں جو ہے مسلمانوں نے مذہب کو بنیاد بنا کر نیشنلزم کی بات آگے بڑھائی, جبکہ انڈین نیشنل کانگریس کے جو حمایتی تھے, ویدر دیور ہندوز اور ویدر دیور مسلم, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, انڈیا میں جو لوگ رہتے ہیں یہ ایک نیشن ہے. وٹ ایور دیئر لینگویجز اور وٹ ایور دیئر ریسز اور وٹ ایور دیئر ریلیجن از, اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں ہے, بس انڈیا میں رہتے ہیں تو یہ ایک نیشن ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ نیشن کی ڈیفینیشن تو مختلف ہو سکتی ہے, لیکن نیشن کی ڈیفینیشن میں 2-3 باتیں امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ لوگ ایک نسل سے تعلق رکھتے ہیں, ریس ان کا ایک ہو تو ہم کہیں گے کہ یہ ایک نیشن ہے. پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ ایک زبان بولتے ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسی جغرافیائی بھی آباد ہوں کہ ان کی جو معاشی ایکٹیویٹی ہے وہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہو. تو یہ 3-4 باتیں اگر کسی لوگوں میں ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک نیشن ہے. تو یہ یورپین خیالات ہیں. یہاں انڈیا میں یہ خیالات جو ہیں یہ پریکٹیکیبل نہیں تھے, کیونکہ یہاں ریسز جدا تھے, لینگویجز جدا تھے. تو آل انڈیا نیشنل کانگریس یا جو اس کے حمایتی سوچ والے جتنی بھی دیگر چھوٹی بڑی پارٹیاں تھیں, تو انہوں نے یہ کہا کہ انڈیا میں جو لوگ آباد ہیں بس وہ ایک قوم ہے. اور مسلم لیگ والوں نے یہ کہا کہ نہیں, جو انڈیا میں جو مسلمان آباد ہیں وہ ایک الگ قوم ہے, اور نان مسلم جو میجارٹی جو ہندوؤں کی ہے وہ ایک الگ قوم ہے. تو قوموں کی ان دونوں کی ڈیفینیشنز ایک دوسرے سے جدا تھی. بہرحال 1928 تک یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایز سچ کہ جنابی جو ہے ان کا بھی انڈین نیشنلزم کی طرف رجحان زیادہ ہے, وہ انڈیا کی بات کرتے ہیں, بلکہ ان کو تو ہندو مسلم یونٹی کا ایمبیسڈر بھی قرار دیا گیا تھا بیک ان 1916. لیکن نہرو رپورٹ اور 14 پوائنٹس اس نے مسلم لیگ اور کانگریس کی راہیں جدا کی. ایسے میں 1930 میں ایک اسکیم سامنے آتی ہے ہندوستانیوں کے سامنے, اور یہ اسکیم علامہ محمد اقبال نے پیش کی. آپ دسمبر 29 کو جو اجلاس ہو رہا تھا, سالانہ اجلاس لیگ کا, اس میں ایز اے پریزیڈنٹ مدعو کیے گئے. کیوں بلائے گئے؟ ایک وجہ تو یہ بھی تھی, مسلم لیگ کے سرکردہ لیڈران راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے سلسلے میں لندن میں تھے. تو ایک وجہ تو یہ بھی تھی کہ اس بلایا گیا علامہ اقبال کو. بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ علامہ اقبال ایز اے پوئٹ, ایز اے فلاسفر اینڈ ایون ایز اے پولیٹیشین وہ بہت اثر رسوخ رکھ رہا تھا اس دور میں, اور اس کی باتیں یا اس کا ویژن بہت سے لوگ اس کو فالو کر رہے تھے. تو علامہ اقبال نے ایڈریس دیا جو ہماری کتابوں میں اس کا ایک حصہ شامل کیا جاتا ہے, اور جس میں اقبال کہتے ہیں کہ I would like to see the Punjab, the Northwest Frontier Province, Sindh and Balochistan amalgamated into a single state. یہ ہماری کتابوں میں پیش کیا جاتا ہے, and that is why the اقبال is known as the dreamer of Pakistan. اب اس میں یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ڈاکومنٹ ہے, 7-8 صفحات پر پھیلا ہوا ہے. تو صرف اس ایک جملے سے پورے 7-8 صفحات کے ڈاکومنٹ کو ہم اینالائز نہیں کر سکتے. بہتر یہ ہے کہ ہم پورا پڑھیں بجائے اس کے کہ ہم کتابوں میں اس کے چھوٹے چھوٹے حوالے پڑھیں. اس میں علامہ اقبال نے بہت سی باتیں کی ہیں, اور یہ بھی کہا ہے کہ پوری مسلم دنیا میں جو انڈین مسلمز ہیں یہ تقریباً پولیٹیکلی اور اویئر مسلمان ہیں باقی ریسٹ آف دا ورلڈ مسلم سے. تو انہوں نے انڈین مسلم کو اچھے الفاظ میں یاد کیا ہے. دوسرا اس نے یہ بات کی کہ اگر یہ نارتھ ویسٹ میں جو اسٹیٹ بن جائے مسلم پروونسز کا ود ان انڈیا اور آؤٹ سائڈ انڈیا, دونوں آپشن اس نے دیے ہیں, تو اس نے یہ کہا کہ یہ رشیا کی طرف سے آئیڈیاز کو کنٹرول کریں گے. دس از انڈیا
تو یہ جو آج کل کا پاکستان ہے اس کی طرف یہ اشارہ کرتا ہے کہ اگر ایک مسلم اسٹیٹ یہاں قائم ہوگی تو نارتھ کی طرف سے جو افواج آ رہی ہیں آئیڈیاز کی شکل میں یا تلوار کی شکل میں، یہ انڈیا کو بچائیں. تو اس نے انگریزوں کو یہ کہا کہ یہاں ایک اسٹیٹ بنا دی جائے. اب اسٹیٹ کی بھی باتیں ہیں کہ اسٹیٹ سے اس کا کیا مراد تھا. اسٹیٹ سے اس کی یہ مراد ہے کہ جس طرح آج کل کا ایک اسٹیٹ ہے جس میں سارونٹی اس کو حاصل ہو، خود مختاری حاصل ہو، تو بہت سے اسکالرز یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اقبال کا جو اس نے 1930 میں جو اسٹیٹ کی ڈیمانڈ کی ہے اس کا اصل میں اسٹیٹ سے مراد صوبے تھا کہ ود ان انڈین یونین دس وڈ بی a block of provinces. تو یہ ایک 4 پروونسز ہوگی جس کو ایک بلاک میں کو سمو دیا جائے گا. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ از اے سنگل کنٹری بٹ اسٹل دیئر آر 50 اسٹیٹس. انڈیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی صوبے کو وہاں ریاست بولتے ہیں، اسٹیٹ بولتے ہیں. تو بہت اسکالرز یہ سمجھتے ہیں کہ اقبال کا یہاں اسٹیٹ سے مراد کوئی ملک نہیں ہے. پھر اقبال نے ایک اخبار کو بھی خط لکھا ہے کہ ساورن اسٹیٹ فار مسلم، دس از ناٹ مائی آئیڈیا. یہ آئیڈیا جو ہے کیمبرج میں چند اسٹوڈنٹس کا ہے، اور وہ اسٹوڈنٹس جو مسلم لیگیوں کو حقارت کی وجہ سے راؤنڈ ٹیبلر کہا کرتے تھے. یہ جو چودھری رحمت علی نے 1933 میں یہ نام پیش کیا، تو اقبال نے اس کے بعد 1934 میں اس کی وضاحت کی کہ نو، دس از ناٹ می who projected the idea of a sovereign state. پھر اس نے یہ بھی کہا کہ یہ خط اس نے اقبال نے ایک کتاب کے لکھنے والے کو لکھا، اور اس سے پہلے اس نے اخبار میں خط لکھا، ٹائمز اخبار میں 1930 میں، اور اس نے کہا کہ میرا مقصد کبھی بھی sovereign state نہیں. اور اس نے پھر وہی بات کی کہ this would save India from the hungry generations in the upper Asia. اپر ایشیا میں یا ہائی ایشیا میں جو ہنگری جنریشن ہے. اب یہ کون ہے؟ اب اگر میں نام لوں گا تو اچھی بات نہیں ہے، آپ خود کیلکولیٹ کر لیں کہ اپر ایشیا میں کون آباد ہیں، اور اقبال نے ان کو ہنگری جنریشنز کہا ہے. اور اقبال نے 2 دفعہ ریفیوٹ کیا ہے کہ دس از ناٹ مائی اسکیم. ون تھرو اے لیٹر ان نیوز پیپر اینڈ دا ادر تھرو اے لیٹر ٹو دا آتھر آف اے بک. اور یہ لیٹر پھر اقبال کے جو استاد تھے پروفیسر آرنلڈ، اس کے بیٹے نے کتاب لکھی ہے. یہ دوسرا لیٹر اس کتاب میں چھپ شدہ ہے. اقبال کے خود اپنے بیٹے جسٹس جاوید اقبال ایک یوٹیوب ویڈیو میں کہتے ہیں کہ اقبال نے ایسا کوئی خواب نہیں دیکھا، اور انہی 2 لیٹرز کا حوالہ بھی دیتے ہیں کہ اقبال سے یہ بات منسوخ کرنا دس از ناٹ کریکٹ. پھر آگے ہم اگر ہسٹری میں جاتے ہیں تو یہ جو قرارداد پاکستان جس کو بولتے ہیں، ایکچولی یہ قرارداد لاہور ہے، اور اس میں بہت سی باتیں مکس اپ ہوئی ہیں، غلط طریقے سے کرائی گئی ہیں. اس کی کریکشن کرنا بہت ضروری ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس کا نام قرارداد لاہور ہے، اینڈ دیر واز نو مینشننگ آف پاکستان ایون ان دا انٹائر ریزولوشن. نام تو چھوڑیں، اندر ٹیکسٹ میں بھی ایز سچ کوئی پاکستان کا ذکر نہیں، کیونکہ پاکستان کا نام 33 میں بنا تھا. لیکن یہ کچھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ باغی قسم کے سرکردہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کا پروجیکٹ کیا تھا. تو مسلم لیگ جیسے پرو برٹش گورنمنٹ پولیٹیکل پارٹی کو یا اس کی لیڈرشپ کو یہ نام اتنا پسند نہیں آیا. ظاہری بات ہے انہوں نے یہ بات سنی ہوگی، لیکن انہوں نے کبھی بھی اس نام کو استعمال نہیں کیا ٹل 1940. تو اس قرارداد کا نام تو قرارداد لاہور ہے. اگلے دنوں جب قرارداد منظور ہوئی تو پریس نے اس قرارداد کو کہا کہ یہ تو قرارداد پاکستان ہے. اب مسلم لیگ کو ایک بنا بنایا آئیڈیا آیا کہ بس پاکستان سے ہماری وضاحت ہو جاتی ہے، تو انہوں نے اس کو پاکستان کا نام ایکسیپٹ کر لیا، اور پاکستان کا نام اس قرارداد کو بعد کے لوگوں نے، ہمارے پاکستان کے لوگوں نے اس کو پھر قرارداد پاکستان کہا دیا، لیکن جو درست نہیں ہے. دوسری اس میں غلط فہمی یہ ہے کہ اٹ واز پریزنٹڈ آن 23 مارچ، اور اس کی جو اپروول ہے وہ 24 مارچ کو ہے. اب یہ تھوڑی کنفیوژن ہے کہ پریزنٹیشن کی دن امپورٹنٹ ہے یا اپروول کی ہے. جس طرح ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ 7 مارچ 1949 کو آبجیکٹیو ریزولوشن پیش ہوا، اور یہ 5 دن بعد پاس ہوا. تو ہمارے ٹیکسٹ بکس میں یہ لکھا ہے کہ آبجیکٹیو ریزولوشن تو 12 مارچ، کوئی بھی 7 مارچ کا ذکر نہیں کرتا. تو جس طرح
دیگر اس طرح حوالے ہیں، تو کیوں اس کو 23 مارچ کی جو قرارداد ہے جو پیش ہوئی 23 مارچ کو، اپروول تو اس کو 24 مارچ کو ہے، تو میرے خیال میں اس کے ساتھ 24 مارچ کا کنیکشن بہت زیادہ ضروری ہے۔ کہ عزیز نے مرڈر آف ہسٹری کتاب لکھی ہے، اس نے ٹیکسٹ بکس کے موازنے کیے ہیں اور اس میں جو غلطیاں ہیں اس کی نشاندہی کی ہے۔ تو کے عزیز نے جو قرارداد لاہور کا جو ڈرافٹ ہے اس میں کئی ایک غلطیوں کی نشاندہی کی ہے۔ تو اس نے کہا ہے کہ ایک تو اس میں جغرافیائی ٹرمینالوجیز استعمال ہوئی ہیں، جیوگرافیکل ٹرمینالوجیز، 5 ڈفرینٹ ٹرمینالوجیز ہیو بین یوزڈ، اور ہر ایک دوسرے سے علیحدہ ہے، جیسے کہ ٹیریٹری، جیسے کہ ایریا، جیسے کہ ریجن، جیسے کہ یونٹ، یہ اس میں استعمال ہوئی ہیں، اور وداؤٹ ایکسپلیننگ دیٹ واٹ ڈز اٹ مین، ایریا سے کیا مراد ہے یا ریجن سے کیا مراد ہے یا دوسرے ٹرمینالوجی سے۔ پھر اس نے کہا ہے کہ ساورن اسٹیٹ پہ زور دیا گیا ہے، اسٹیٹ کے ساتھ ساورن لکھا ہے، اسٹیٹ تو ہوتا ہی ساورن ہے، خود مختار ہوتا ہے، لیکن میرے خیال میں کہ عزیز یہاں تھوڑے شاید کہ اسٹیٹ کی اس وقت جو اقبال کے ذہن میں اسٹیٹ ایک صوبہ تھا، تو شاید جناح اینڈ ہز ٹیم اس کے ذہن میں بھی اسٹیٹ یہ خطرہ تھا کہ اسٹیٹ سے کوئی لوگ صوبے کی مثال نہ لیں، تو اس وجہ سے انہوں نے اسٹیٹ کے ساتھ ساورن کا لفظ شامل کیا ہے۔ پھر اس نے کہا ہے کہ انہوں نے اس کو انورٹڈ کامات میں بند کیا ہے، غیر ضروری طور سے ٹیکسٹ کو انورٹڈ کاما میں بند نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے کئی ایک وہ اٹھائے ہیں اعتراضات، اور ان اعتراضات کو دیکھ کر تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ محمد علی جناح جو انگریزی سے بہت زیادہ واقف تھے، قانون کے تو وہ ماہر تھے، اس کے سامنے اتنی کمزور قرارداد کیوں کر پیش ہوئی اور اس نے اس میں کیوں کر بہتری لانے کی کوشش نہیں کی۔ بہرحال یہ قرارداد منظور ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اسٹیٹس کا مطالبہ تھا، ایک اسٹیٹ کا نہیں تھا، کئی اسٹیٹس کا تھا۔ اب ہمارے کتابوں میں، یہ جعلی کتابوں میں خاص کر، یہ کیا کر دیتے ہیں، یہ اسٹیٹ کا ایس مٹا دیتے ہیں اور اس کو اسٹیٹ لکھ دیتے ہیں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، ہسٹری کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہونا چاہیے، جو ہوا ہے اس کو پیش کرنا چاہیے۔ بعض کتابوں میں نے جو دیکھی ہیں اس میں وہ ایس کو بریکٹ میں بند کر دیتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے اپنی طرف سے دھوکہ دہی ہے۔ ایز اٹ از جو ٹیکسٹ ہے آپ وہ اٹھائیں اور اس کو پیش کریں۔ باقی جو ہے پاکستان تو ویسے اب بن چکا ہے، اب تو پاکستان بنانے کا سوال نہیں ہے، اب تو پاکستان کو رکھوالی کا سوال ہے کہ اس کی رکھوالی کس طرح ہوگی، اب تو بنانے کا سوال نہیں ہے۔ تو کیوں جھوٹی باتیں جو ہیں بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں۔ پھر اس میں یہ اسٹیٹ پلورل والا اسٹیٹس، یہ پورا ٹیکسٹ اگلے سال مسلم لیگ کے آئین کا حصہ بنا 1941 میں، اور ایز اٹ از یہ آئین کا حصہ رہا، لیکن 1946 میں اس اسٹیٹ سے یہ ایس ہٹایا گیا۔ لیکن یہ کام جو ہے شاید کہ عزیز نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ قرارداد جو پیش ہوئی یہ آل انڈیا مسلم لیگ کے سیشن میں پیش ہوئی، جو اینول سیشن ہے، اور پھر یہ آئین کا بھی حصہ بنا۔ اب اس میں تبدیلی کوئی سیشن ہی کر سکتی ہے، سالانہ جو اجلاس ہے وہی کر سکتی ہے، لیکن اس میں تبدیلی 1946 میں کی تو یہ کس نے کی؟ یہ ایک اجلاس ہوا تھا جب انتخابات ہوئے انڈیا میں، اور جو مسلم لیگ کے پارٹی سے جو لوگ منتخب ہوئے تھے صوبوں کے لیے اور مرکز کے لیے، تو ان منتخب شدہ اراکین کا اجلاس ہوا اور ان اراکین نے یہ ایس مٹانے والا کام کیا۔ اب جو چیز آئین کا حصہ ہے، یہ آئین کا حصہ تو اینول سیشن وغیرہ سے ہی ختم ہو سکتا ہے، یہ لوگ ختم نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایس ختم کرنے کی ایک کوشش ہوئی جو کہ عزیز کی نظر میں وہ درست نہیں ہے۔ اس دوران سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہے 1939 سے 1945 تک۔ یہ ورلڈ وار دنیا کو ایک نیا رخ یا نیا شیپ دینے والا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی ورلڈ وار ہوئی، اور جب وہ وار ختم ہوئی تو جو سرکردہ لیڈران تھے، جو سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ جنگ کا خاتمہ ہونا چاہیے فیوچر میں، اور کچھ تھیریز انہوں نے پیش کی، آئی آر کی، اور کچھ نظریات پیش کیے، لیگ آف نیشن وغیرہ کی، اور امریکہ کے اس وقت ایک پریزیڈنٹ تھے ووڈرو ویلسن، تو اس نے یہ کہا کہ یہ جنگ کی ایک وجہ یہ امپائرز بھی ہیں، اور یہ جو مقبوضہ اقوام ہیں اگر ان کو آزادی مل جائے شاید آگے جا کے دنیا کسی بڑی جنگ سے بچ جائے۔ لیکن نہ لیگ آف نیشن کامیاب ہوا، نہ مقبوضہ اقوام کو آزادیاں ملی۔ یہی وجہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی۔
جب دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو دنیا کے نقشے پر اگر ہم نظر ڈالیں تو امریکن کانٹیننٹ یورپ سے دور پڑا ہے، تو اس کا امریکہ کا اس جنگ میں انوالومنٹ نہیں تھا۔ جس طرح کی پہلی جنگ عظیم میں یہ بچ کے رہا تھا جنگ کے تباہ کاریوں سے، اسی طرح آغاز میں یہ بھی جنگ کی تباہ کاریوں سے بچا ہوا ہے۔ لیکن یورپ میں جنگ گرم ہے اور جرمن فورسز جو ہیں وہ انگریزوں کو یہ خطرہ ہے کہ وہ افریقہ میں ایجپٹ پہ حملہ کر کے اور آگے انڈیا تک وہ پہنچنے کی کوشش کریں گے، اور فرانس کا ملک جرمنی کا مقابلہ کرنے کی اہلیت نہیں رکھا رہا تھا، اور برطانوی افواج کو بھی مختلف محاذوں پر شکستیں ہو رہی تھی۔ تو اگست 1941 میں برٹش پرائم منسٹر ونسٹن چرچل اور امریکن پریزیڈنٹ فرینکلن ڈی روزویلٹ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جس کو اٹلانٹک چارٹر کہتے ہیں۔ اٹلانٹک چارٹر دس واز سائنڈ آن 14 اگست، تاریخ بڑی آسان ہے اس کی، 14 اگست 1941۔ اس میں برطانیہ کی یہ کوشش تھی کہ امریکہ کو کسی طریقے سے اس جنگ میں گھسیٹ لے، لیکن امریکیوں کا دوسری جنگ عظیم تک یا اس وقت تک 1941 تک دنیا کی جنگوں میں شریک ہونے کا کوئی پروگرام نہیں۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ امریکہ بہت جدا پڑا ہے۔ امریکہ کے جو فور فادرز تھے انہوں نے کہا کہ یورپ کی لڑائیوں میں آپ حصہ داری نہ لیں۔ سپوز دس از یورپ، یہ یورپ ہے اور یہ افریقہ ہے، یہ ایشیا ہے، یہ اوپر تک یہ یورپ ہے، اور یہ نارتھ امریکہ اور یہ ساؤتھ امریکہ۔ تو اب پہلی جنگ عظیم جب ہوئی تو امریکہ جنگ سے باہر ہے، جنگ یہاں یورپ میں لڑی گئی اور امریکہ جنگ کی تباہ کاریوں سے بچا ہوا ہے۔ جب دوسری جنگ عظیم ہے تو اگین یورپ میں جنگ ہو رہی ہے اور امریکہ اس جنگ کی تباہ کاریوں سے محفوظ ہے، لیکن یورپ کا جو ملک ہے گریٹ برٹن وہ چاہتا ہے کہ امریکہ اس جنگ میں شریک ہو، لیکن امریکہ کی جو پالیسی تھی وہ یہ تھی کہ امریکہ یورپ کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرے گا۔ امریکہ نے جب آزادی حاصل کی 18ویں صدی کے آخری دہائیوں میں تو ان کے فور فادرز نے یہ کہا، امریکہ اپنے اس کو ملک کو نیو ورلڈ کہتے ہیں کہ آپ نیو ورلڈ ہیں، یہ اولڈ ورلڈ ہے، کہ نیو ورلڈ کو اولڈ ورلڈ کے ایشوز سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو ان کے فور فادرز نے کہا کہ اولڈ ورلڈ کے افیئرز میں آپ شریک نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تو اولڈ ورلڈ کا افیئر تھا اور ان نیو ورلڈ والوں نے اس میں کوئی دلچسپی نہیں لی۔ امداد دی اپنے حامیوں کو، برطانیہ اور فرانس وغیرہ کو، لیکن پریکٹیکل ان کی شرکت بڑی محدود تھی۔ اسی طرح جب دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو بھی نیو ورلڈ اس جنگ سے کنارہ کشی اختیار کیا ہوا ہے۔ اس دوران اگست 41 میں یہ چارٹر سائن ہوتا ہے 14 اگست کو، اس میں 8 پوائنٹس ہیں، اور پہلے 3 پوائنٹس اگر ہم پڑھیں اور اس کو غور سے پڑھیں تو اس میں یہ بات کہ جو محکوم اقوام ہیں ان کو آپ آزادی فراہم کریں گے۔ تو ان چارٹر سے جب برطانوی پرائم منسٹر ایگری ہوا ہے تو اس سے مطلب یہ ہے کہ ان کے درمیان جو معاہدے تھے وہ یہ تھے کہ جنگ کے بعد دنیا کا نقشہ ایک اور طریقے سے بنے گا، اور اس میں جو امپائرز ہیں ایشیا اور افریقہ میں یہ سمٹ کر واپس اپنے علاقوں تک چلی جائیں گی۔ یہ اگست کی بات ہے۔ ان دا مین ٹائم جاپان نے امریکہ پہ حملہ کیا۔ اب امریکہ اس جنگ میں نہ چاہتے ہوئے بھی کود پڑا، اور دوسری طرف جرمنی نے روس پر بھی حملہ کیا، اور اس طرح یہ جنگ بہت تیزی سے پھیل گئی۔ پھر جرمنی کو شکست ہوئی، اور جب جرمنی کو شکست ہوئی تو 3 فاتح اقوام ابھر کر سامنے آئے۔ ایک برطانیہ ہے، ایک سوویت یونین ہے یا USSR بولتے ہیں، اور ایک USA ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے۔ تو یہ تینوں اقوام ایز اے سپر پاور کے سامنے آئے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ برطانیہ کی طاقت کمزور ہوتی گئی ہے اور اس کی حیثیت ایک دوسرے درجے کے لیڈرشپ کی بن گئی ہے، اور امریکہ اس کی پوزیشن لے رہا ہے۔ تو جب جنگ عظیم ختم ہوئی تو یورپ میں ایک طرف سوویت یونین چاہتا ہے کہ وہ اپنا اثر رسوخ بڑھائے، دوسری طرف امریکہ چاہتا ہے کہ اپنا اثر رسوخ بڑھائے۔ تو یورپ کے ممالک 1946-47 میں اس کی تقسیم ہو جاتی ہے، اور سوویت یونین کے قریب ممالک ہیں جس کو ایسٹرن یورپ اور سینٹرل یورپ کہتے ہیں، یہ سوویت یونین کے فیئر آف انفلوئنس میں آئے، اور جو مغربی یورپ ہے، جو مغرب، ویسٹ، ایسٹ،
تو مغربی یورپ کے جو ممالک ہیں فرانس اور بیلجیم اور سویڈن اور گریٹ برٹن وغیرہ، یہ امریکہ کے طرفدار بنے اور شروع ہوا ایک کولڈ وار کے دنیا میں۔ ایک طرف سوویت یونین اپنا انفلوئنس بڑھانا چاہتا ہے اور ایک طرف امریکہ اپنا انفلوئنس بڑھانا چاہتا ہے۔ تو جب جنگ ختم ہوئی تو اب برطانیہ کو اپنی کالونیز کو رول بیک کرنا ہے، اپنی حکومتیں ختم کرنی ہے آہستہ آہستہ، اور انڈیا اس میں ایک بہت بڑی کالونی ہے۔ اب سب لوگوں کو یقین ہے کہ برطانیہ انڈیا پر مزید حکومت کرنے کا اہلیت نہیں رکھتا۔ ایک تو اہلیت کھو چکا ہے، کمزور ہو چکا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے اس کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا ہے، چارٹر سائن کیا ہے، تو اس کی روح سے بھی یہ حکومت کرنے کا اہل نہیں ہے۔ برطانیہ میں حکومت تبدیل ہو جاتی ہے اور ونسٹن چرچل، جس نے جنگ جیت لی تھی برطانیہ کے لیے، لیکن الیکشن میں وہ کامیاب نہیں ہوتے، اور اس کے مقابل جو لیبر پارٹی ہے وہ حکمرانی حاصل کر لیتی ہے۔ ان دا مین ٹائم 1946 میں انہوں نے ایک مشن بھیجا برطانیہ نے، جس کو کیبنٹ مشن پلان بولتے ہیں، اور اس نے انڈیا کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ کیبنٹ مشن پلان آپ سب پڑھ چکے ہیں۔ یہاں اتنی وضاحت ہو کہ جو پروونسز تھے، 11 پروونسز تھے، وہ انہوں نے انڈیا کے 11 پروونسز ان کو اے، بی اور سی میں تقسیم کیا۔ یہ اے تھا، یہ بی تھا اور یہ سی۔ بی اور سی میں مسلمان میجارٹی پروونسز ہیں، اور اے میں جو مرکز میں جو ہیں یہ ہندو ڈومینیٹڈ پروونسز۔ اس میں 3 قسم کی حکومتیں پرووائڈ کی گئی تھی انڈیا میں اس اسکیم کے تحت۔ ایک فیڈرل گورنمنٹ تھی فار دا انٹائر انڈیا، دوسری گورنمنٹ فار اے ریجن اے، بی اور سی جو بھی ہے، اور تیسری گورنمنٹ فار اے کنسرنڈ پروونس، کیونکہ اس میں 4 پروونسز ہیں، اس میں بھی ہیں، اس میں بھی 2 پروونسز ہیں، تو کنسرن پروونس کی بھی حکومت ہوگی، پھر ریجن کی اپنی ہے، اور پھر پورے یونین کی اپنی ہوگی۔ تو یہ 1946 میں پیش ہوئی کیبنٹ مشن پلان، اور محمد علی جناح نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا تھا۔ آگے جا کے کانگریس نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اگر یہ امپلیمنٹ ہو جاتا تو پاکستان کا قیام شاید 1 دہائی اور بھی ڈیلے ہو جاتا۔ جناح نے کیوں اس کو ایکسیپٹ کیا؟ شاید اس کا یہ خیال تھا کہ چلو کچھ نہ کچھ شکل میں مسلمانوں کو اگر مکمل اپنی اوپر اختیارات نہیں مل رہے، یونین کی حکومت تو ہوگی ان کے سروں پر، لیکن ریجن میں بیٹھ کر وہ اپنے لیے اپنی پسند کی قانون سازی کر سکیں گے، تو جناح نے اس کو ایکسیپٹ کر دیا۔ لیکن بعد میں اس طرح ہوا کہ جو الیکشنز کے نتیجے میں جو ہماری حکومتیں بنی، تو اس میں مسلم لیگ اور کانگریس کے آپس میں اختلافات بہت شدید ہوئے، اور کانگریس نے مسلم لیگ سے چند وعدے کیے تھے۔ بعض صوبوں میں یونائٹڈ پروونس میں انہوں نے اکٹھے انتخابات لڑے تھے، اور یہ خیال تھا کہ انتخابات کے بعد ایک الائنس کی حکومت بنے گی، لیکن کانگریس نے اپنے وعدوں سے خلافی کی، اور اس سے مسلم لیگ کی لیڈرشپ بہت ناراض ہوئی۔ تو بہت سے لوگ کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کانگریس کے لیڈران کی ہٹ درمی نے بنا دیا۔ اگر وہ ہٹ درمی نہ کرتے اور اس کیبنٹ مشن کو اپروول مل جاتی تو شاید پاکستان بن جاتا، لیکن تاریخ اس شکل میں نہیں رہی۔ پھر جب لیبر پارٹی کی حکومت آ جاتی ہے انگلینڈ میں، تو وہ ایک نئے وائس رائے کو انڈیا بھیج دیتے ہیں، اور اس کا نام ہے لارڈ ماؤنٹ بیٹن۔ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے، اسکالرس کا، کہ ہی واز ناٹ اے سوٹیبل پرسن فار سچ اے بگ ٹاسک، اور وہ ثابت ہوا کہ وہ اتنی اہلیت رکھنے والا نہیں تھا، بلکہ اس سے پہلے جو وائس رائے تھا لارڈ ویول، اگر اسی کو برقرار رکھا جاتا تو شاید وہ ہندوستان کی آزادی اور پاکستان کے قیام کے عمل کو بہتر انداز سے آگے بڑھاتا۔ اس کے موازنے کے لیے کتابیں لکھی گئی ہیں دونوں کی، اور آتھرز نے یہ ظاہر کیا ہے کہ لارڈ ویول واز مچ بیٹر گورنر جنرل آف انڈیا۔ 22 مارچ کو 1947 کو یہ پہنچا ہے، اور 15 اگست کو اس نے آزادی دے دی۔ تو 5-6 مہینوں میں اس نے ایک بہت بڑا کام کر دیا، اور یہ اتنی تیزی سے شاید نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اٹلی نے پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ وی وڈ گرانٹ انڈیپینڈنس ٹو انڈیا بائی دا اینڈ آف جون 1948۔ تو اس نے تو جون 48 کی بات کی ہے۔ اب یہ کیوں اتنا جلدی میں ہے، اور دوسرے لیڈران کیوں اتنے جلدی میں آ گئے ہیں؟ تو بہت سی توضیحات اس کی پیش کی جا سکتی ہیں۔ ایک وجہ جو میرا یہ خیال ہے وہ ہے اولڈ ایج فیکٹر۔ ہمارے جو ہندوستان کی لیڈرشپ ہے اس موقع پر، ان کی عمریں تقریباً 70 سال کی ہیں لگ بھگ، اور انہوں نے جدوجہد کی ہے
ہم جانتے ہیں جناح واز ان پالیٹکس سنس 1906, گاندھی واز ان پالیٹکس سنس دین, اور دوسری لیڈرشپ بہت عرصے سے پالیٹکس میں ہے. اب یہ عمر کے آخری حصے میں ہے. یہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں انڈیپینڈنس کہ یہ ڈیلے ہو, سے 2 سال بھی ڈیلے ہو, تو اٹ واز ناٹ بیٹر فار دیم. شاید اوروں کے لیے تو ہوتا, لیکن یہ لوگ بھی اپنی محنت کا پھل دیکھنا چاہتے تھے, یا کوئی وزارت حاصل کرنا چاہتے تھے, کوئی گورنری حاصل کرنا چاہتے تھے, جو بھی آپ کہہ لیں. لیکن یہ اس عمر کے ایسے حصے میں ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ اب جب انگریز جانے والی ہی ہیں تو اگر 1 سال بعد جائیں گے تو کیوں نہ جلد از جلد آج چلے جائیں. دوسری طرف لارڈ ماؤنٹ بیٹن بھی اس کشمکش میں ہے کہ وہ آزاد ہندوستان اور پاکستان دونوں کا اگر گورنر جنرل بن جاتا ہے تو یہ ایک الگ نوعیت کا رتبہ ہوگا اس کے لیے, اور وہ اس کو حاصل کرنا چاہتا تھا. شاید جناح سے اس نے بات بھی کی, لیکن جناح نے اس کی بات نہیں مانی, اور جناح نے کہا کہ ہم گورنر جنرل اپنا لگائیں گے. تو اس سے بھی یہ ناراض ہوا ماؤنٹ بیٹن, اور پاکستان کے ساتھ جو بعض فیصلے پاکستان کے تھوڑے بہت خلاف گئے ہیں, تو اس میں شاید اس ناراضگی کا بھی ہاتھ ہو کہ ماؤنٹ بیٹن کو جناح نے یہ کہہ کر ناراض کیا کہ ہم آپ کو گورنر جنرل نہیں لگاتے. وہ انڈیا کا گورنر جنرل بنا کچھ عرصے کے لیے. تو 1947 میں 22 مارچ کو یہ آدمی پہنچا, اور اس نے بہت جلد ایک پلان بنا دیا. وہ پلان جب ابھی پیش نہیں ہے تو بعض جو لوگ سرکردہ تھے وہ کہتے ہیں کہ ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ ایک پاکستان بنائیں گے, ایک ہندوستان بنائیں گے, اور جتنی شاہی ریاستیں ہیں ان کو بھی آزادی دے دیں گے. تو اب تو شاہی ریاستوں کی تعداد 500 سے کچھ اوپر ہے, تو یہ تو 550-60 ممالک یہ بنا رہا تھا. اس سے کانگریس کی لیڈرشپ جن کی اپروچ تھی اس پلان کو دیکھنے کی, وہ اس سے برہم ہوئی کہ آپ کیا کر رہے ہیں, دس از ناٹ گڈ, آپ تو بلکنائزیشن کر رہے ہیں. بلکنائزیشن از اے ٹرم ان پولیٹیکل سائنس. جب آپ کسی ملک یا خطے کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں تو اس کو بلکنائزیشن بولتے ہیں. بلخان واز اے ریجن ان یورپ, اور 1912 میں یہ آٹومن امپائر کے تحت تھا. یہ گریس اور یہ سراجیو اور بوسنیا وغیرہ میڈیٹرینین سی کے جو ممالک ہیں تو آٹومن امپائر کے قبضے میں تھا, اور یورپین پاورز گریٹ برٹن وغیرہ نے ان سے یہ علاقے لے لیے 1912 اور 13 کی جنگوں میں, اور ان کو مختلف چھوٹے چھوٹے ممالک میں تقسیم کیا. تو اس وجہ سے بلکنائزیشن کی ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے. بہرحال یہ پلان, اس میں موڈیفیکیشنز کی گئی, اور 3 جون کو یہ پلان سیاسی لیڈران کے سامنے پیش ہوا, اور اس میں کانگریس کی لیڈرز بھی تھے, سکھ کمیونٹی کا لیڈر بھی تھا, کیونکہ سکھ فوج میں بہت زیادہ بڑھتی تھے, ان کی تعداد کم تھی, برٹش آرمی میں بہت زیادہ تھے, اور ریسنٹلی ورلڈ وار ہوئی تھی. اس وجہ سے بلدیو سنگھ کو بھی بلایا گیا. مسلم لیگ کی طرف سے جناح اور لیاقت اور سردار عبدالرب نشتر اس میں موجود تھے. یہ پلان ڈسکس ہوا. اس پلان کی جو پکچر ہم دیکھتے ہیں آج کل انٹرنیٹ پہ, اخبارات پہ, تو بہت سی چیزیں ہم نوٹ کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اتنا بڑا پلان اور اتنی بڑی انڈیا کا وائسرائے, وہ ایک چھوٹی سی ٹیبل کے ارد گرد یہ لوگ بیٹھے ہیں. مطلب ہے کہ یہ شان و شوکت جو انگریز ایک طرف دکھایا کرتے تھے ہندوستانیوں پر روب داب جمانے کے لیے, لیکن دوسری طرف اس تصویر کو دیکھیں تو شاید ہمارے اس زمانے کے ایک چھوٹی سی کلاس روم جتنی عمارت میں یہ لوگ بیٹھے ہیں. دوسری بات وہ یہ ہے کہ شاید تصویر کے لیے پوز بنایا ہو, لیکن سب لوگ کیمرے کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور ساتھ میں ایک مسکراہٹ ہے ان کی چہروں پر. یہ مسکراہٹ تو اپنے مقاصد میں کامیابی کے لیے ہے, لیکن یہ مسکراہٹ ناسمجھی کی وجہ سے ہے کہ یہ لوگ دیکھ نہیں پا رہے کہ جس اسکیم کو یہ منظور کر رہے ہیں, جس پلان کو, یہ پلان کتنی بڑی تباہی بھی اپنے ساتھ لا رہا ہے. آزادی بھی لا رہا ہے انگریز سے, ہندوستان کو بھی اور پاکستان کو بھی, لیکن تباہی بھی لا رہا ہے. لاکھوں مہاجرین اس ملک سے یہاں آئے اور یہاں سے وہاں چلے گئے, لاکھوں ہی کی تعداد میں اس میں اپنے جان گنوا بیٹھے, بہت خون ریزی ہوئی, اور انسانیت شرما جائے وہ واقعات جب پڑھتے ہیں انسان. تو اب یہ اس لیڈرشپ کی انکلوڈنگ ماؤنٹ بیٹن کی یہ ناسمجھی ہے کہ یہ کیا کام یہ ان کے ہاتھوں سے ہو رہا ہے, تو فورسی نہیں کر سکے کہ کیا تباہی آئے گی. اب پھر کیا ہوا, ایک تباہی تو اس وقت آئی جو 1947-48 میں مہاجرین کی آنورڈ بھی ہوئی, 2-3 سال مہاجر آتے گئے,
لیکن پھر آگے جا کے یہ اور بھی فورسی نہیں کر سکے کہ اب پاکستان اور ہندوستان اکٹھے بھی نہیں رہ سکتے ہیں. اس وقت کے زمانے کی بات آج بھی اگر ہوتے تو اکٹھے نہیں رہ سکتے, لیکن یہ تو جدا جدا بھی ایک جگہ پہ نہیں رہ سکتے. پاکستان اس لیے بنا گیا کہ مسلمان ان کے ساتھ اکٹھے نہیں رہ سکتے. اب جب پاکستان بن گیا ہے تو پڑوس میں بھی اکٹھے نہیں رہ سکتے. یہ بڑی مصیبت ہے, اور یہ مصیبت فار دا لاسٹ 75 ایئرس ہمارے سروں پر منڈلا رہی ہے. ہندوستان کے جو بھی شہری ہیں اور پاکستان کی بھی جو شہری ہیں, ہر وقت جنگ کا کوئی ماحول بنا پھرتا ہے. 2-4 سال میں کوئی اس طرح واقعہ ہو جاتا ہے جس سے جنگ کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ پیسہ سارا اسلحے پہ خرچ ہو رہا ہے, اور عوام کی فلاح کے لیے کوئی اماؤنٹ بچتی ہی نہیں ہے کہ کوئی ہاسپٹل قائم ہو, تعلیمی ادارے قائم ہو, انڈسٹری کو ترقی ملے, زراعت کو ترقی ملے. اور ہم نے دیکھا 2-3 سالوں سے کرونا وبا کی شکل میں پاکستان پر تو کہہ سکتے ہیں کہ ایک قدرت کا فضل تھا کہ اتنا کرونا کا اٹیک اتنا سیویئر نہیں آیا. انڈیا میں بہت لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہسپتالوں کی کمی کی وجہ سے. اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں ٹوائلٹس کا بہت بڑا ایشو ہے, اور عوام کو, آبادی کو ٹوائلٹ کا فیسیلیٹی اویلیبل نہیں ہے. اسی طرح پاکستان میں بہت سے بچے, کروڑوں بچے آؤٹ آف سکول ہیں. ان کا کوئی پلان نہیں ہے کہ ان کو کس طرح اسکول میں ڈالا جائے. پھر ہمارا تعلیمی نظام اتنا بہتر نہیں ہے, اس کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے, مزید ہاسپٹل کس طرح قائم کیے جا سکتے ہیں. تو یہ انگریز جب جا رہے ہیں تو ایک مصیبت چھوڑ کے جا رہے ہیں, اور وہ مصیبت ایک تو دونوں ممالک کے درمیان اعتماد کا نہ ہونا ہے. دوسری مصیبت جو انگریز چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ کشمیر کی شکل میں ہندوستان اور پاکستان کو یہ مصیبت تو نہیں کہنا چاہیے, بہرحال یہ پرابلم ہمیں مل گئی. وجہ کیا ہے؟ اس پلان میں یہ بات تھی کہ ہندوستان اور پاکستان تو آزاد ہو جائیں گے, اور جو پرنسلی سٹیٹس ہیں 560 راؤنڈ اباؤٹ, یہ ان کے جو بادشاہ سلامت کے ساتھ ان کے جو معاہدے ہو چکے ہیں وہ معاہدے ختم ہیں آزادی کے دن سے, دیٹ از 15 اگست. اب جب بادشاہ سلامت کے ساتھ ان کا معاہدہ ختم ہوا, ایک پرنسلی سٹیٹ ہے, سے ہم مثال لیتے ہیں سوات کی, سوات ایک ریاست, شاہی ریاست. اب جب تاج برطانیہ کے ساتھ اس کا معاہدہ ختم ہوا سوات کے والی کا, تو اس سے کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب کہ یہ ہوا کہ سوات ایک آزاد ملک بن گیا, کیونکہ یہ تو برطانیہ کے ماتحت تھا, اور برطانیہ سے اس کا معاہدہ ختم ہے, تو سوات آزاد ہے. سوات میں نے ایک مثال کی بات کی, otherwise there were 560 plus princely states. تو اب اس میں ایسی باتیں تھی کہ پرنسلی سٹیٹس آزاد ہو گئی. جب اس کو ریئلائز ہوا تو اگلے دن یعنی کہ 4 جون کو اس نے پریس کانفرنس کیا, اور اس نے کہا کہ پرنسلی سٹیٹس آزاد تو ہیں, لیکن ان کو میں مشورہ دیتا ہوں کہ یہ کسی ایک ملک کو جوائن کر لیں, انڈیا کو جوائن کر لیں یا پاکستان کو. اور ساتھ میں یہ مشورہ بھی دیا شاہی ریاست کے جو سربراہ ہیں, آپ اس کو راجہ کہیں, مہاراجہ کہیں, نواب کہیں, والی کہیں, خان کہیں, ٹائٹل جو بھی ہو, لیکن شاہی ریاست کا فیصلہ حکمران کے ہاتھ میں ہے. تو اس نے حکمران کو مشورہ دیا کہ آپ اپنی جغرافیائی لوکیشن دیکھیں, اور آپ اپنے عوام کا جو رخ ہے کہ وہ کس طرف ہے یہ بھی دیکھیں. مطلب یہ ہے کہ اگر عوام مسلمان ہیں اور ریاست پاکستان کے اندر ہے تو آپ پاکستان میں شامل ہو جائیں. دوسری طرف اگر عوام ہندو ہیں اور ریاست بھی ہندوستان کے ٹیریٹری کے اندر ہے تو آپ ہندوستان میں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ مشورہ ہے, مشورے پر عمل کوئی کر بھی سکتا ہے اور مشورے پر کوئی عمل نہیں بھی کر سکتا. تو اس سے یہ پرابلم بن گیا, اور باقی ریاستوں کا مسئلہ تو کسی نہ کسی شکل میں حل ہوا, اچھے طریقے سے حل ہوا یا برے طریقے سے حل ہوا, لیکن کشمیر کا مسئلہ جوں کا تو پڑا ہے, اور آج بھی پاکستان چاہتا ہے کہ کشمیر میں استصواب رائے ہو. تو 3 جون پلان میں آزادی کی تاریخ 1 سال تقریباً آگے کر دی گئی, مطلب کہ 30 جون 48 سے 15 اگست 47 کو کر دی گئی. یہ 15 اگست بھی اس کے لیے ماؤنٹ بیٹن کے لیے ایک یادگار دن تھا, جب 15 اگست 1945 کو جاپان کے ساتھ ایک سرنڈر کا معاہدہ ہوا تھا, تو یہ بھی شریک تھا اس میں. تو یہ اس ڈیٹ کو اپنے لیے ایک ان سینس ہم کہہ سکتے ہیں ایک مبارک دن تصور کرتا تھا, تو شاید اس نے 15 اگست کی تاریخ اس لیے بھی چنی ہو. اس کا کوئی ایگزیکٹ وہ نہیں ہے, یہ کوئی انسیڈنس بھی ہو سکتا ہے یا اس کے ذہن میں یہ بات ہو بھی سکتی ہو. بہرحال اس نے کلیئرلی نہیں کہا کہ وائی آئی ایم سلیکٹنگ 15 اگست ایز اے فائنل ڈیٹ.
تو 3 جون کے منصوبے سے ہمیں آزادی ملی. اس منصوبے کو آگے لے جایا گیا برطانوی پارلیمنٹ میں، اور جب برطانوی پارلیمنٹ نے اس کو منظور کیا تو اس کو انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 بولتے ہیں. تو ڈفرینس کیا ہے بٹوین دا پلان اینڈ بٹوین ایکٹ؟ پلان میں جس طرح منصوبہ ہوتا ہے اس میں باتیں فیوچر کے لیے ہوتی ہیں، اور ایکٹ قانون بن جاتا ہے جس پر عمل درآمد کرنا سب کے لیے لازم ہوتا ہے، اور کلیئر کٹ اس میں ہر چیز ڈکلیئر ہو جاتی ہے. تو ایکٹ میں تقریباً وہی چیزیں ریفلیکٹ ہیں جو پلان میں تھی، لیکن ایکٹ میں وضاحت بھی ہے، ڈکلیئر بھی ہے. اور جب برطانیہ سے منظور ہو کے آیا یہ ایکٹ تو اب اس پر سب کے لیے عمل درآمد یقینی ہے. مسلم لیگ، کانگریس یا انگریز حکمران سب اس پر عمل درآمد کریں گے. ایکٹ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. اگر ابھی آپ کا کوئی کویشچن ہے تو آن لائن اسٹوڈنٹس کمنٹ میں، اور جو پریزنٹ ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں. تو جی سر، میرے جو سوالات ہیں یہ کل اقبال کے خطبے کے حوالے سے ہوئی 1930 میں. جی سر ہم بات کرتے ہیں کہ اس نے ایک اسٹیٹ کی بات کی، لیکن وہ ایک اسٹیٹ اور انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کی بات انہوں نے نہیں کی، بلکہ ہندوستان کے اندر. پھر ایک بلاک کی بات آتی ہے، صوبوں کی بلاک. سر اس نے جو بات اس سینس میں کی کہ یہ جو ایریا ہیں وہ کمیونزم سے ہندوستان کو بچائے گا، یا جو فزیکلی جو ہم لاور ہوں گے وہ ہندوستان کو ان سے بچائے گا. تو اگر علامہ اقبال یہ نہ بھی کہتے اور انڈیا آزادی حاصل کر لیتا تو تب بھی تو یہی لوگ یہی پر موجود ہوتے. تو پھر اس کے ساتھ کیا کنیکشن ہے سر؟ اقبال یا جناح یا ایون دیگر لیڈرشپ مسلم لیگ کی یہ انگریزوں پر یا تو دباؤ ڈالنے کے لیے 1930 تو دباؤ کا ٹائم نہیں ہے. دباؤ کا ٹائم تو 1947 ہے. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد انگریز کمزور ہے، اب وہ دباؤ میں آ سکتا ہے. 1930 میں تو یہ اس کو ایک راستہ دے رہے ہیں، اور اگر آپ یہ ہمیں دیں گے یہ خطہ تو ہم بدلے میں آپ کو کیا دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ علامہ محمد اقبال نارتھ ویسٹ کی تو بات کر رہے ہیں، نارتھ اور ویسٹ اس کے درمیان. نارتھ ایسٹ میں جو مسلمان ہیں ان کی بات نہیں کر رہے. تو اگر اقبال کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے کہ نارتھ سے آئیڈیاز اور افواج آئیں گی، تو اگر یہ بات آپ کی میں مان لیتا ہوں کہ یہ لوگ بھی یہاں ہے اور یہ بھی یہاں ہے، ملک بنے گا. تو لیکن اگر اقبال صرف مسلمانوں کے لیے ٹوٹلی کرنا چاہتے تھے تو پھر وہ بنگال کو کیوں اگنور کر رہے ہیں؟ بنگال بھی اقبال مسلمانوں کے ہمدرد ہیں، لیکن شاید بنگال وہ فیسلٹی انگریزوں کو نہیں دے سک رہا ہے جو فیسلٹی یہ لوگ دے سکتے ہیں. تو دیٹ از وائی اقبال ڈیڈ ناٹ مینشن بنگال ان ہز 8-9 صفحے کا ڈاکومنٹ ہے، اس میں بنگال کا ایز سچ کوئی ذکر نہیں ہے. Otherwise, Bengal was a big province, it was a rich province, it was at that time ایگریکلچر کا زمانہ تھا، اور ایگریکلچر زیادہ تھی، آبادی بھی زیادہ ہے، اویئرنیس بھی زیادہ ہے. بنگال ہندوستان سے تھوڑا آگے تھا. ایک تو انگریز نے وہاں حکومت زیادہ کی، خطہ بھی زرخیز ہے، اور آج بھی دیکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش بہت آگے چلا گیا ہے. تو وہاں کے ایک لیڈر گزرے ہیں راجا رام موہن رائے، جس طرح ہمارے سر سید احمد خان ہیں. تو انہوں نے سر سید احمد خان سے بھی بہت عرصہ پہلے وہاں تعلیمی سرگرمیاں شروع کی اور اخبار وغیرہ نکالے. تو یہ بنگال کے لوگ پولیٹیکلی بھی اس زمانے سے بہت اویئر تھے، لیکن سٹل اقبال از اگنورنگ دیم. تو کیوں اگنور کر رہے ہیں؟ اس سے تو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ شاید بنگال والے یہ فیسلٹی نہیں دے پا رہے. سر اگر ہم یہ بات مان لیں کہ کمیونزم کے خلاف یا دوسروں چیزوں کے خلاف، تو علامہ اقبال انگریزوں سے کس قسم کا بلاک مانگ رہے تھے، اور مطلب ہے اور اس بلاک میں کیا کیا ہوتا، مسلمانوں کو کس حد تک آزادی ہوتی؟ تو اگر یہ فیڈرل کے اندر ہوتا تو تب مسلمانوں کو کتنی آزادی ملتی؟ دیکھیے انگریزوں نے 2 ایکٹس اس صدی میں لا چکے تھے ہندوستان کے لیے، اور جس میں صوبوں کے اندر 1919 کے ایکٹ کے تحت کوئی 2 عملی سی حکومتیں تھیں. زیادہ تر اختیارات اگرچہ انگریز کے ہاتھ میں تھے، لیکن کچھ نہ کچھ اختیارات ہندوستانیوں کو بھی دیے گئے تھے، برائے نام تھے. اب یہ ایسا وقت ہے کہ ایک اور پیکج آف ریفارمز انڈیا میں امپلیمنٹ ہونے والا ہے، لیکن اس پر ایگریمنٹ نہیں ہو رہا، کیونکہ انگریز یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ ریفارمز کا پیکج آپ پیش کریں ہندوستانی. تو اپنے نہرو نے رپورٹ پیش کی جس سے جناح نے ایگری نہیں کیا، جناح نے اپنے 14 پوائنٹس پیش کیے، تو اس میں اس نے یہ پروپوزل پیش کیا. تو یہ بہت ابتدائی باتیں ہیں،
ایز سچ آزادی جو فل فلیج آزاد ملک جو آج کل ہمارے ہیں یہ اس میں ایز سچ نہیں ہے. ابھی انگریز بڑے تکڑا ہیں, ان کو سیکنڈ ورلڈ وار نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا, لیکن وہ ہندوستان پہ حکومت کرنا ڈیفیکلٹ اس لیے بھی تھا کہ یہ تو کروڑوں لوگوں کا ملک تھا اور انگریز 7 سمندر پار آئے تھے اور تعداد میں بہت کم تھے. وہ تو اپنے ٹیکٹکس اور ٹیکنالوجی اور علم کی بدولت حکمرانی کر رہے تھے. ادروائز اگر یہ لوگ ریوولٹ کر لیتے تو انگریزوں کی تو وہ چٹنی بنا دیتے, لیکن انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو جو مخالفین تھے سرکردہ ان کو دبایا, دوسروں کو اپنے ساتھ ملایا. اور یہ جو جتنی بھی شاہی ریاستیں ہیں 562, یہ کون لوگ ہیں؟ یہ انگریزوں کے ہمدرد ہیں. اس طرح جو ہماری لیڈرشپ میں ایز سچ کوئی اس طرح نہیں ہے جو پیورلی اینٹی برٹش ہو. آگے ہم اس میں پڑھیں گے انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ میں, آزادی میں, جس واز اے ٹرانسفر آف پاور. انڈیپینڈنس تو وہ ہوتی ہے کہ آپ زور سے اپنے مخالف کو نکالیں, تو یہاں تو وہ خود بخود جا رہا ہے, بلکہ آپ کو قانون دے کے جا رہا ہے کہ میں جا رہا ہوں اور آپ اس طرح اپنی رکھوالی کریں. سر دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نہرو رپورٹ کے بعد کانگریس میں ہسٹری نے اہم کردار ادا کیا مسلمانوں اور ہندوؤں کی راہ جدا کرنے میں. سر مولانا ابوالکلام آزاد انڈیا وینس فریڈم میں یہ فرماتے ہیں کہ جتنی بھی رپورٹس پیش ہوئی یعنی پیپور رپورٹ وغیرہ مسلمانوں کے خلاف جو سازش ہے وہ سب جھوٹ ہیں, انہوں نے اس کی تردید کی. اگر سر یہ جھوٹ ہے تو پھر اس کے بعد مسلم لیگ کیا اتنی منظم کیوں ہوئی اور مسلمانوں نے مسلم لیگ کی طرف اپنا رخ کیوں اختیار کیا اور 1946 میں مسلم لیگ کو کیوں جتوایا؟ دیکھیں یہ تو ابوالکلام آزاد وہ کہہ رہے ہیں اپنی کتاب میں, جس طرح آپ نے حوالہ دیا, کہ ایک کمیٹی بنی کہ یہ دیکھا جائے کہ آیا واقعی اس منسٹری نے کوئی ایسے اسٹیپس اٹھائے ہیں جس سے مسلمانوں کی دل شکنی ہوئی ہو. تو اس نے کہا کہ میں اس کمیٹی کا سربراہ تھا اور ایس سچ کچھ نہیں ہوا. اب مولانا ابوالکلام آزاد اس پائے کا لیڈر ہے اور اس پائے کا ایک عالم فاضل انسان ہے جس سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ جھوٹ لکھے گا. اور حقائق اور وہ لوگ ابھی زندہ ہیں جس دور میں کتاب لکھی جا رہی ہے اس زمانے میں, اس کی بات تو مطلب ہے کہ ہم اس کو ٹھیک کہہ ہی سکتے ہیں کہ اس کو جھٹلانے کا کوئی بہت بڑا ہوگا چیلنج کہ اس کو جھٹلایا جا سکے, ادروائز دس از ناٹ پاسبل. اب مسلم لیگ کیوں آگے انتخابات میں کامیابی حاصل کر لیتی ہے؟ بہت سی وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ انتخابات سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ہو رہے ہیں. انگریز نے ہنٹ دیا ہے کہ ہم ہندوستان کو تقسیم کر کے جائیں گے, اور یہ تو کانگریس کے پرسپیکٹیو کے انگریزوں پر پرانا الزام ہے کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول ان کی پالیسی ہے. یہ رومن امپائر کی پالیسی تھی, ڈیوائیڈ ایٹ ایمپرا لاطینی زبان میں, کہ ڈیوائیڈ کرو اور حکومت کرو. تو وہ ہنٹ دے چکے تھے کہ ہم جا رہے ہیں اور ڈیوائیڈ کر کے جائیں گے. بعض لوگوں نے الزام لگایا, اب کتنی حقیقت ہے اس میں, کہ جناح نے چونکہ سیکنڈ ورلڈ وار میں انگریز کا ساتھ دیا, ان سینس اس طرح ساتھ دیا کہ اس کے لیے کوئی پریشانی پیدا نہیں کی, کوئی موومنٹ نہیں چلائی انڈیا میں, مسلمانوں کو یہ نہیں کہا کہ آپ فوج میں شرکت نہ کریں. تو انگریزوں نے جناح کو یہ ایک تحفہ بھی دیا کہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا. تو اب یہ جو سرکردہ لیڈران ہیں جو جاگیردار ہی ہیں زیادہ تر, اور کچھ انگریزوں کے حمایتی ہیں اور ان کے اندرونی باتوں سے واقفیت رکھتے ہیں, تو اب جب ان کو پتہ چل گیا کہ پاکستان تو بننے ہی والا ہے, تو اب ہوشیار آدمی وہی ہوگا کہ وہ پاکستان کی حمایت کرے, مسلم لیگ میں شامل ہو اور ووٹ دے اور جلسے جلوس کا انعقاد کرے. تو یہ وجہ ہے. تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ اس وقت جو انڈیا میں ایک پارٹی تھی جس کو کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا بولتے ہیں, اس کی اپنی اگرچہ تعداد ممبرشپ کی کم تھی, لیکن آرگنائزیشن میں وہ لوگ آگے تھے اور پولیٹیکل اویئرنیس وغیرہ ٹرینڈ لوگ تھے جتنی بھی تھے, تو وہ بھی پاکستان کی اسکیم کی حمایتی بنے. تو وہ لوگ جب مسلم لیگ میں شامل ہوئے یا مسلم لیگ کی حمایت میں نکلے, تو انہوں نے ان کے لیے مختلف مینیفیسٹو تحریر کرنے میں اور مختلف پروگرام انعقاد کرنے میں, پرنٹنگ پریس وغیرہ, اخبار وغیرہ, ان کو مدد دی. تو اس وجہ سے بھی مسلم لیگ کا پیغام جو ہے وہ بہت آگے گیا. یہ مسلمانوں کی فوج میں تعداد, علامہ اقبال نے 1930 کے اپنے اس ایڈریس میں انگریزوں کو پھر بیان کیا ہے کہ پنجاب میں 56% مسلمان ہیں, اور اپنے انڈیا کی جتنی آرمی ہے اس میں تو 62% میرے خیال میں پنجاب کے ہیں. تو اب اگر 62% پنجاب کے ہیں اور 32% یہ مسلمان پنجاب والے لوگ ہیں, تو اتنی زیادہ تعداد. خیبر پختونخوا بھی اس وقت اگرچہ الگ ان سینس تھا چیف کمشنر کا, لیکن ایڈمنسٹریٹیولی ان لارجر سینس
یہ پنجاب ہی کا حصہ تھا، تو اس میں خیبر پختونخوا کے لوگ بھی شامل ہیں۔ تو وہ انگریزوں کو کہتا ہے کہ یہ لوگ نہ صرف آپ کے وفادار ہیں بلکہ آپ کی فوج میں بڑھتی ہیں، اور آپ کی فوج میں جو بڑھتی ہیں تو اس سے مطلب یہ کہ کیونکہ مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے تو مسلمان فوج میں پنجاب کے لوگ زیادہ تھے، اور دوسرے گورکھا کہتے تھے نیپال کے، تو نیپال تو ایک سیمی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ تھا، تو اقبال ان کو کہتا ہے کہ اگر نیپال کو ہم ہٹا دیں ان کی 19,000 افواج کو تو پھر تو ان کی ریشو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، لوگ ہوشیار لوگ وہ ہوتے ہیں جو آنے والے وقت کا اندازہ لگا کر اپنے سوئچنگ کر دیتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ مسلم لیگ میں اس دوران شامل ہوئے۔ آج کل بھی یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں بعض، یہ جب دیکھتے ہیں کہ کس سیاسی پارٹی کی پاپولیرٹی ہے یا کس سیاسی پارٹی کی حکومت کے آنے کے امکانات ہیں تو وہ اس میں دھڑا دھڑ شامل ہو جاتے ہیں۔ ہم نے بہت سی پارٹیاں دیکھی اس ریسنٹ پاسٹ میں، تو یہ لوگ دیکھتے ہیں، اندازہ لگاتے ہیں کہ چڑھتا سورج کی پجاری جس کو بولتے ہیں، تو یہ سیاستدان چڑھتے سورج کے پجاری ہیں۔ سر ریکمینڈ سم بک ریگارڈنگ فریڈم موومنٹ۔ ابھی میرے ذہن میں ایس سچ کوئی وہ نہیں ہے کہ میں آپ کو کیٹیگوریکلی کہوں کہ دس بک۔ اصل میں ہم تو بک گائیڈ کو بولتے ہیں جس میں ہیڈنگ کے حساب سے ایک ایک چیز لکھی ہوتی ہے، تو آپ کو میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ کون سی کتاب اچھی ہے، یہ کہہ سکتا ہوں کہ کون سی کتاب بری ہے۔ آپ کو جو کتابیں ریکمینڈ کرائی جا رہی ہیں آپ اس کو مت پڑھیں۔ ہمارے یہ جو لوکل پروفیسر صاحبان نے جو کتابیں لکھی ہیں لاہور میں بیٹھ کر، پشاور میں بیٹھ کر، اور اس کو تو صرف ہنسی مذاق کے لیے اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں۔ میں کچھ 2-4 کتابوں کے بہترین کتابوں کے نام آپ کو لکھ دیتا ہوں۔ یہ بک جو ہے اگرچہ یہ پاکستان کی فورن پالیسی کے بارے میں ہے، اینڈ اٹ ہیز بین ریٹن ود ان دا پاکستانی پرسپیکٹو، ایس ایم برک مشہور ہے آتھر، اور تھوڑی ڈیٹیل میں ہے۔ بہرحال اس میں ساری چیزیں آپ کو خوبصورت ملیں گی۔ This book is available in Free Little Family Libraries collection، اور آپ اس کو پڑھیں اور اس سے اپنے مقصد کی چیزیں حاصل کریں۔ آپ کائنڈلی اوریجنل وہ پڑھیں، جس طرح میں نے بتایا لاہور ریزولوشن اوریجنل وہ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کے عزیز کی جو کتاب ہے مرڈر آف ہسٹری، پھر فرام جنا ٹو ضیا، یہ جسٹس منیر نے لکھی ہے، اچھی کتاب ہے۔ یہ تو خیر پاکستان کے تاریخ پر ہے، سیاسی تاریخ پر۔ اس کے علاوہ اگر بنگال کا کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو وٹنس ٹو سرنڈر پڑھ سکتا ہے۔ مائی بردر فاطمہ جناح کی کتاب ہے، وہ آپ ضرور پڑھیں۔ مختصر سی کتاب ہے، ہمارے پاس اویلیبل بھی ہے، انٹرنیٹ پر بھی مل جاتی ہے، اردو میں بھی انگلش میں بھی، وہ تو ضرور پڑھیں، آپ کو اوریجنل باتوں کا پتہ چل جائے گا۔ یہ جھوٹے موٹے جو قصے کہانیاں بنا دیتے ہیں اپنی طرف سے، ان سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا۔ تو آپ اوریجنل کتاب پڑھا کریں۔ اوریجنل بک کون سی ہوتی ہے؟ فرق کیا ہے گائیڈ میں اور اوریجنل بک میں؟ اوریجنل بک میں یہاں ہر صفحے پر ریفرنس ہے، یا ایٹ دا اینڈ آف دا چیپٹر یہ آتھر نے ہر صفحے پر دیا کہ یہ بات میں نے کون سے بک سے لی ہے۔ یہ ہماری جو ہیں یہ گائیڈز ہیں، اس میں ریفرنسز کی شدید فقدان ہے۔ تو آپ اوریجنل بک پڑھیں، اور اوریجنل بک میں بھی اوریجنل ٹیکسٹ پڑھیں۔ میرے پاس ہیں یہ، مثال کے طور سے یہ علامہ محمد اقبال کا ایڈریس ہے، یہ دوسرا ہے انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ۔ تو آپ اوریجنل چیز پڑھیں۔ اچھی بات نہیں ہے کہ اگر میں آپ کو کوئی پبلشر وغیرہ ریکمینڈ کروں، لیکن آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے جو کتابیں چھپوائی ہیں وہ اچھی ہیں۔ ایک تو آپ کی مجبوری ہے کہ آپ کسی ٹیسٹ کے لیے تیاری کر رہے ہیں، تو ٹیسٹ کے لیے تو پھر جو اردو بازار لاہور میں چھپ رہی ہیں اور پشاور میں جو چھپ رہی ہیں وہ آپ ضرور اس لیے لیں گے کہ بدقسمتی یہ ہے کہ ٹیسٹ بنانے والا بھی ٹیسٹ اسی سے بناتا ہے، تو یہ تو تعلیمی نظام کی ناکامی ہے۔ تو اس کے لیے تو اگر آپ نے ٹیسٹ پاس کرنا ہے پھر تو لاہور میں اردو بازار میں جتنے بھی پبلشر ہیں ہر ایک نے ایک ایک کتاب چھپوا رکھی ہے MCQs وغیرہ کی، پھر وہ آپ پڑھیں۔ لیکن اگر آپ ان ڈیپتھ نالج حاصل کرنا چاہتے ہیں، انالیسس حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہسٹری کو اس لیے صحیح طریقے سے سیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے حال درست ہو اور مستقبل کے لیے کوئی پلاننگ کر سکیں، تو پھر آپ اوریجنل بکس پڑھیں اور وہ آتھرس پڑھیں جنہوں نے محنت سے کتاب لکھی ہے۔ زیادہ تر کتابیں ہمارے جو آتھرز نے لکھی ہیں یہ تو ان کی مجبوری ہے، ترقی وغیرہ کے لیے لکھتے ہیں کہ ایک گریڈ سے اگلے گریڈ تک جاؤں گا تو کتاب پبلش ہوگی بک تو مجھے ترقی ملے گی۔ ان سے آپ چھٹکارا حاصل کریں، اور اگر آپ کے پاس ہیں وہ کڑکی سے باہر پھینکیں اور اوریجنل چیز پڑھیں۔ اگر کوئی اور کویشچن نہیں ہے تو اگلے سیشن میں ہم انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ اور سون آفٹر انڈیپینڈنس کے جو واقعات ہیں وہ پڑھیں گے، اور پرسوں ہم کشمیر کا
مسئلہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. فی الحال تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.